تو ہم اس سارے عمل کو کہ ہم نے اپنے ذہن کو ایک ویسٹرن تھاٹ پروسیس سے آزاد کرنا ہے اور اسلام کی رہنمائی میں علم اور تعلیم کا جو سفر ہے یہ طے کرنا ہے. اس کو نام اسلامائزیشن آف نالج کا دیا جائے یا اسلامسائزیشن آف نالج کا دیا جائے یا اسلامائزیشن آف ایجوکیشن یا ایتھیکلائزیشن آف ایجوکیشن، مختلف لوگوں نے مختلف تعبیرات کی ہیں اور اس میں کچھ فرق بھی ہیں. عملی طور پر ہمیں کیا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ مثلا ٹیکسٹ بکس شاید ہمیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوگی، ٹیچر ٹریننگ کی ضرورت ہوگی، کیا ہمیں کچھ سبجیکٹس پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، یا ہر ڈگری پروگرام کے اندر ہمیں کچھ سبجیکٹس ایڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک انٹیگریٹڈ پرسنالٹی ایسی بن جائے کہ جو صرف یہ ڈائمنشن نہ ہو اس کی ذات میں کہ وہ اپنے ڈومین میں اپنے ڈسپلن کے ماہر ہیں، لیکن ویسے ان کا علم اور معلومات اللہ تعالیٰ سے اور ان کا کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بالکل مطابقت نہ رکھتا ہو. تو اس کے لیے کیا عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے ہمیں سسٹمک لیول پر؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے یہ جو اصطلاح اسلامائزیشن کی ہے اس کی ایک تاریخ ہے، اس میں جانا نہیں چاہتا، لیکن چونکہ میرا تعلق اس اولین گروہ کے ساتھ رہا ہے جس نے یہ اصطلاح ایجاد کی اور استعمال کی، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم کی مزید وسعت اور اشاعت کے لیے ضروری ہوگا کہ محض اس کو اسلامائزیشن نہ کہا جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ ہم علم کی اخلاقی تعبیر پیش کر رہے ہیں. اسلامائزیشن جب کہا جائے گا تو جو کوئی بھی سن رہا ہے وہ تصورات الگ الگ قائم کرے گا. ایک یہ سوچے گا کہ اس کا مطلب طالبانائزیشن ہے، ایک کہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں فقہ کا کوئی اصول لے آئیں، ایک کہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھائیں گے تو ہم وہی کیمسٹری شروع میں بسم اللہ پڑھ دیا کریں گے، مسلمان ہو گئی. اس کے مقابلے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ علم کی اخلاقی تعبیر اور اخلاق کی پھر آپ تعریف کرتے ہیں کہ اخلاق وہ جو مستقل ہے اور جو اضافی نہیں ہے. مستقل کہتے ہیں ایبسولوٹ کو، اضافی کہتے ہیں اس کو جو ریلیٹیو ہو. تو اسلامی اخلاق جو ہے وہ ریلیٹیو نہیں ہے، وقت سے نہیں بدلتا، نہ اس کی تعریفیں بدلتی ہیں نہ اس کا عمل بدلتا ہے. تو جب ہم یہ کہیں گے کہ ہم علم کی اخلاقی تعبیر کرنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ علم کی وہ تعبیر جو الہامی اخلاق کے ذریعے ہونی چاہیے، علم کا وہ استعمال جو الہامی اخلاق کے ذریعے ہونا چاہیے. اگر رب کریم یہ فرماتے ہیں کہ تم عدل کرو تو پھر معیشت ہوگی عادلانہ، پھر سیاست ہوگی عادلانہ، سیاست میں استحصال نہیں ہوگا، معاشرت عادلانہ ہوگی، نہ احساس خواتین کا، نہ بچوں کا، نہ بڑوں کا، نہ جوانوں کا. تو یہ جو ایک اصطلاح ہے عدل کی، جو قرآنی اصطلاح ہے، جب اس کو آپ چاہیں گے سمونا تعلیمی نصابات میں، تعلیمی سرگرمیوں کے اندر، تو اس کے لیے آپ کو عملاً وہ مثالیں رکھنی پڑیں گی نصاب میں، جس سے معلوم ہو کہ اس کا نام عدل ہے، اس کا نام ظلم ہے. بڑی ایک عامیانہ سی مثال جسے ہم کروڈ ایگزامپل کہتے ہیں، اگر آپ پڑھا رہے ہیں نیوٹریشن اور آپ اس میں یہ مثال رکھتے ہیں کہ ایک شخص ایک پوری 12 انچ کی پلیٹ بھر کر کے چاول اور اس کے اندر 10-15 گوشت کی بوٹیاں کھا کر سمجھتا ہے کہ میں قوی بن جاؤں گا، تو کیا یہ درست ہے؟ جواب آئے گا کہ قرآن کہتا ہے کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو. تو یہ کھانا پینا جو ہے پورا 15 بوٹیاں اور یہ اسراف ہے یا یہ ضرورت ہے؟ جب یہ مثال آپ دیں گے تو پھر وہ دماغ سوچے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے فارمیسی کے اندر، کیا کرنا چاہیے انجینئرنگ کے اندر.
جو ہم وہاں کر رہے ہیں. یہ مدعا ہے انٹیگریشن آف نالج کا، علم کے اندر اخلاقی اقدار کے سمونے کا، کہ آپ ہر مضمون کے لحاظ سے، وہ کیمسٹری ہو، وہ فزکس ہو، وہ کوئی بھی ہو، اس کے لحاظ سے وہ اخلاقی عمل جو اس کی تعلیم کو مفید بنائے. جب ایک بچہ یہ سیکھے گا اور بن جائے گا انجینئر، تو کیا وہ پانی بہنے دے گا کہیں پر؟ غذا ضائع ہونے دے گا؟ نہیں، کیونکہ اس نے بچپن سے یہ اقدار حاصل کیے ہیں تعلیم کے اندر. اس وقت یہ شکل نہیں پائی جاتی ہے. اس وقت اخلاق یا اسلام ایک اضافی کام ہے. ہم نہیں پڑھائیں گے وہی جو گورے نے دیا ہے، لیکن صاحب کلمہ یاد کرا دیں گے. بھائی کلمہ تو یاد کر لیا، لیکن اس میں کلمہ کہاں ہے؟ جی اس میں تو کلمہ ہے معیشت کا، وہاں کلمہ ہے اللہ کا. تو یہ جو دو مختلف سمتیں ہیں، جب تک ان کو آپ یکجا نہیں، اس کا نام ہے علم کی الہامی اخلاقی تعبیر. صحیح. ڈاکٹر صاحب اس میں یعنی یہ بات ہوئی نا کہ ایک تو ہم کہتے ہیں نا کہ مسلمان ڈاکٹر بنانا جی یا مسلمان انجینئر جی. بنانا، ہم رفا کے اندر بھی یہی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو پہلے تو اس کو مسلمان بنایا جائے، یعنی آپ نے جو بات کی اس میں بچے کی یعنی اسکولنگ کا ایک تعلق ہے، اس میں گھر کا تعلق ہے، اور وہ اس کے بعد پھر ایک سبجیکٹ کے اپنے ایتھکس ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کا جو نظام اخلاق ہے وہ بچپن کے ساتھ ہی ایک ایسا ترتیب پا جائے، اور وہ ظاہری بات ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہی ہوگا. اس کے بعد وہ جہاں پہ بھی اس کو جو بھی اس کا ڈسپلن ہے اور سبجیکٹ ہے، اس کے اندر بھی جو اپنی اس کی ایتھکس ہے وہ وہاں پہ ہم اس کو انٹیگریٹ کریں اس تعلیمی ادارے کے اندر، اس سبجیکٹ کے اندر. تو ان دونوں کی بڑی اہمیت ہے، ایک تو سبجیکٹ کی نالج کے اندر ایتھکس کو انٹیگریٹ کرنا، اور ایک یہ ہے کہ آپ پوری ایتھکس کو اپنی پرسنالٹی کے اندر کیسے جذب کر رہے ہیں. اس لیے کہ آپ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اسی عدل کا مظاہرہ آپ کو مختلف جگہوں پہ کرنا ہے. صحیح. یعنی صرف ایک خاص ڈسپلن کو انٹیگریٹ ایتھیکل پرنسپل کے ساتھ نہ کیا جائے، بلکہ پوری انسانی شخصیت وہ جو طالب علم ہے، یعنی نقیب الطاس کے اگر الفاظ میں کہیں کہ کوئی ماسک وہ نہیں پہنا ہوا انہوں نے پروفیشنل ایتھکس کا، بلکہ اندر سے شخصیت بدل گئی ہے، کہ جو اخلاقی اصول ہیں ان کی بنیاد پر وہ ذاتی زندگی میں بھی اور جہاں کہیں وہ پروفیشنل وہ ہیں تو وہ بھی. ڈاکٹر صاحب اسی کو ہم جو توحیدی پرسپیکٹو ہے جو توحید کا، تو ہم یہی ایک یونٹی ہے نا کہ یک رنگی ہو شخصیت کے اندر. جی شکریہ.